وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. کیا اور نہیں وہ سیر کرتے زمین میں، کیا وہ زمین میں نہیں پھرتے؟ فینظروا پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوہ اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں، ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی جو خرابیاں اور جو ان کے باطل عقائد تھے اللہ نے وہ بیان کر کے ان کا عقلی اور نقلی دلائل سے رد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تو وہ شریک نہیں ہو سکتے، وہ شریک تب بن سکتے جب انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا، جب ان کے پاس کسی کو نقصان دینے کی، کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہوتی۔ تو جب انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے، تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور نقلی دلیل اللہ نے ان سے یہ پوچھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ معبود جو ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں اور ان کے لیے بھی عبادت ہونی چاہیے، عبادت کی کئی صورتیں، تو اس کی کوئی دلیل لے آؤ نقل سے، کوئی پرانی کتاب، اس کی کوئی روشن نشانی لے آؤ، پچھلی کتابیں تورات، انجیل، زبور، پچھلے صحیفوں میں سے کسی صحیفے کی کوئی آیت تمہارے پاس ہو دلیل اس حوالے سے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اس کے باوجود اس میں سے کوئی دلیل لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ اصل میں مشرکین جو ہیں وہ تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر کر کے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین قسم اٹھایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا یہود و نصارہ کی طرح، اگر ہم پر کوئی کتاب اتر گئی تو قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ سب سے زیادہ نبی کی بات ماننے والے، اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب کتاب آ گئی، جب نبی آ گیا تو وہ نبی کے ساتھ انکار کرنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ مشرکین مکہ کو پرانی قوموں کے حالات پہ غور کرنا چاہیے. مشرکین مکہ کو زمین کی سیر کرنی چاہیے. کیا یہ زمین کی سیر نہیں کرتے؟ زمین میں چل پھر کر دیکھیں. یہاں سیر سے مراد کوئی پکنک والی سیر نہیں ہے، انسان سیر سپاٹے کے لیے نکل جائے پکنک منانے کے لیے. یہاں سیر سے مراد انسان زمین کے اندر چل پھر کر غور کرے. یہ جو کھنڈرات ہیں مختلف قسم کی پرانی قوموں کی تہذیبوں کے کھنڈرات، عروج و زوال کے داستانیں ساری انسان کو سفر کے اندر نظر آتی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا اور نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں مشرکین مکہ، فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، ان کو زمین میں کھنڈرات نظر نہیں آتے، پرانے قوموں کی تباہ حال بستیاں انہیں نظر نہیں آتی. یہ شام کے سفر میں جاتے ہیں، یمن کے سفر میں جاتے ہیں تجارت کے لیے گرمیوں اور سردیوں کے اسفار میں، تو رستے میں کتنی تباہ حال قومیں ان کے کھنڈرات سے یہ گزرتے ہیں. تو یہ غور نہیں کرتے. قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ، یہ بستیاں جو ہیں یہ اس بستی سے یہ گزرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قریش مکہ اپنے مال و دولت پر، اپنی قوت پر، اپنی کثرت تعداد پر، اپنے جتھے پر، لشکروں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوت، جس جتھے، جس اقتدار، جس مال و دولت کی یہ بات کرتے ہیں، تو ان سے پہلے جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے اسی وجہ سے، جو وجہ ان کے اندر موجود ہے، اپنے نبیوں کی نافرمانی، اپنے نبیوں پر ایمان نہ لانا، اللہ کی اترنے والی وحی کا رد کر دینا، نبیوں کا انکار کرنا، کفر و شرک میں مگن رہنا. تو پچھلی قوموں کے پاس ان سے زیادہ طاقت تھی، ان سے زیادہ مال و دولت تھا، ان سے زیادہ اختیار و اقتدار تھا. وہ جسمانی طور پر بھی ان سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ صلاحیتیں اور مال و دولت اختیار کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھی. ان کے ہاں تو اس طرح کر کے آباد زمینیں نہیں ہیں، اس طرح کر کے فصلیں اور باغات اور نہریں نہیں ہیں جس طرح ان قوموں کے پاس تھی. یہ تو صحرائی علاقے میں رہتے ہیں، وہ قومیں تو بڑی سرسبز علاقے میں رہا کرتی تھیں. انہوں نے بڑی زمینیں آباد کی اور انہوں نے بہت مال و دولت اکٹھی کی، بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ صلاحیتوں والے تھے. لیکن ان کی یہ صلاحیتیں، ان کی یہ دنیاوی طاقتیں، ان کا یہ اقتدار، اختیار اور یہ تعداد کی کثرت، یہ جتھے، یہ کوئی کام نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے قریش مکہ، تم دنیاوی اسباب جتنے اکٹھے کر لو تو دنیاوی اسباب تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. تم بھی پچھلی قوموں کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنی روش نہیں بدلی. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو پھر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اسی لیے پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا، جو اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہی ہوتا ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا آخر کار تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور یہ اللہ کی ایک ایسی سنت ہے، اللہ کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کبھی تبدیلی بھی نہیں آتی. پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے یہیں پر اپنا سبق مکمل کیا تھا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس طریقے میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ آخر کار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ پھر یہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے.
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں۔ اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات دہرائی ہے۔ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے بارے میں سورہ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، قسمیں کھا کھا کر اللہ فرماتے ہیں کیا اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، عاد ارم، قوم عاد اصل میں دو ہیں، ایک کو عاد ارم کہتے ہیں عاد اولا، اور ایک کو عاد سمود یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی قوم کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسے طاقتور لوگ ان کے بعد پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ کی وحی کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو بھی جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراش دیے تھے، جن کے پاس پتھروں کو تراشنے کی صلاحیت تھی، تم سے زیادہ صلاحیت والے تھے وہ۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو بھی اللہ نے کیسا تباہ و برباد کیا، جو میخوں والا تھا، جو بڑا طاقتور تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان سب لوگوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا تھا۔ پرانی قوموں کے حالات بیان کرنے سے مقصد صرف پرانی قوموں کے حالت بیان کرنا نہیں ہے، پرانے قصے بیان کرنا نہیں ہے، مقصد عبرت ہے کہ قریش مکہ کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے، اور ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے اس کو اس انداز سے پچھلی قوموں کے حالت سے عبرت لینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر، سورہ روم آیت نمبر 9، اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ قریش مکہ، یہ دیکھیں کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ جو پچھلے لوگ تھے وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بکھیرا تھا ہل چلانے کے لیے۔ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو آباد بھی کیا تھا۔ اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، جتنا یہ زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جتنی زراعت یہ کرتے ہیں، یہاں تو بہت کم ہوتی ہے عرب علاقے میں، انہوں نے ان سے بہت زیادہ زراعت کی تھی، ان سے بہت زیادہ کھیتی باڑی اور باغات انہوں نے اگائے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فما كان اللہ لیظلمهم، پھر اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی برا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ وہ بھی بہت طاقتور تھے، ان کے پاس تم سے زیادہ طاقت تھی، تم سے زیادہ اختیار تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کیسے بچو گے؟ سورہ سبا میں ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ قریش مکہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو نعمتیں ہم نے انہیں دے رکھی تھی۔ یہ اپنے کس مال و دولت پہ، کس اقتدار پہ، کن جتھوں پہ اپنے فخر کر رہے ہیں، ان کے پاس تو وہ 10 گنا بھی قوت، ترقی، صلاحیت نہیں ہے جو ہم نے پچھلی قوموں کو عطا کر رکھی تھی، وہ ان سے 10 گنا اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ صلاحیت والے تھے۔ یہ تو ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُولِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ان پر میرا عذاب کیسا آیا۔ جب اللہ نے ان سے 10 گنا زیادہ طاقتور لوگوں کو، صلاحیت والے، مال والے، جتھے والے لوگوں کو نہیں چھوڑا، جب ان کو رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا،
تو قریش مکہ سے اللہ کی کون سی رشتہ داری ہے؟ اللہ کا کون سا، اللہ نے ان کو وعدہ دے رکھا ہے کہ میں تمہیں تباہ نہیں کروں گا، اور قریش مکہ تو اب گزر چکے ہیں۔ اب جو قرآن کریم کے مخاطب ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، جو نافرمان ہیں، تو ان کو بھی یہی خطاب ہے۔ وہ بھی اسی طرح اپنے حالت پہ غور کریں کہ جو بھی قرآن کریم اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہے، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی انسان کو اپنی دنیاوی مال و دولت پر، دنیاوی اقتدار پر، کسی انسان کو کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی سہارا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بالمقابل۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے اللہ کہ کوئی اسے عاجز کر سکے، کہ عاجز کر سکے اسے من شیء کوئی بھی شے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں ہے اللہ لِيُعْجِزَهُ کہ عاجز کر سکے اس کو من شیء کوئی بھی شے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اس آسمان و زمین میں اللہ نے کوئی ایسی شے پیدا کی ہی نہیں، کوئی ایسی شے وجود میں ہے ہی نہیں آسمان و زمین میں جو اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو ہرا سکے، اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کا مقابلہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ کسی پر عذاب اتارے تو وہ اللہ کے عذاب کا سامنا کر سکے، والعیاذ باللہ۔ نہ آسمانوں میں ایسی کوئی مخلوق ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ زمین میں ایسی کوئی مخلوق ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے طاقتور مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی بھی طاقتور ترین مخلوق بھی ہو جائے، نہ آسمان میں کوئی ایسی طاقت ہے، نہ زمین میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو ہرا سکے۔ ایک تو ہے ہرانے سے مراد کہ اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ کو نعوذ باللہ شکست دے سکے، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کو سزا دے اور وہ آگے سے اللہ کی سزا کا مقابلہ کر لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے جب رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کتنے طاقتور تھے، کتنے مال والے تھے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسولوں کی نافرمانی کریں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ انہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، تو پھر اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، پھر کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی پر عذاب بھیجیں اور وہ آگے سے اس کا مقابلہ کر لے، وہ آگے سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے اس کو کوئی بھی شے، من شیء میں من سے مراد کوئی بھی شے، فی السماوات نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، کنہیں یعنی کافروں کے اعمال کو، اللہ ان کے اعمال کو بخوبی جانتے ہیں۔ قدیرہ اللہ قدرت رکھتے ہیں ان پر، اللہ جب چاہیں انہیں سزا دے سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک سزا نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ ان کو عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کو ان کی کارستانیوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ کو ان کی کارستانیوں کا بخوبی علم ہے۔ اللہ کو ایک ایک بات کا، ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ جو یہ کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کرتے نہیں ابھی سوچتے ہیں یا آئندہ انہوں نے سوچنا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پکڑ نہیں کی تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا تحمل ہے، اس کو اللہ کا تحمل سمجھنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ پوری طرح جاننے والے ہیں، پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر ابھی تک پکڑ نہیں کی تو یہ اللہ کا رحم، اللہ کا حلم ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، پیچھے ہم نے پڑھا اللہ بہت تحمل والے، بہت بخشش والے ہیں۔ یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، لیکن جب موقع ختم ہو گیا پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر پکڑ شروع کر دے اللہ لوگوں کی، اگر مواخذہ کریں اللہ لوگوں کا، بما کسبوا
اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، ان کے کسب کی وجہ سے، کسب کہتے ہیں کمائی، اعمال، اگر اللہ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ شروع کر دیں دنیا کے اندر ہی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہ وہ چھوڑے من علی ظہرہا اس کی پشت پر، کس کی پشت پر؟ یعنی اس زمین کی پشت پر، من دابہ کوئی چھپایا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس کو اللہ کی یہ سزا ملتی ہے کہ وہ برے اعمال کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو زیادہ برا سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی برے اعمال نہیں کر رہا، برے اعمال کی برائی اس کے ذہن سے محو کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کے ذہن سے محو ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اس کا برا عمل اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسی صورت کے شروع میں پڑھا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کام برا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا برا عمل ان کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ کسی کے برے عمل کو اس کے لیے اچھا بنا دے۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کر رہا ہو شرک کر کے، اور وہ سمجھے کہ میں تو جو ہے وہ بزرگوں کی بڑی عزت کر رہا ہوں، میں بڑی عزت افزائی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شرک کر رہا ہو۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلوب کرتے ہیں، کیا خیال ہے وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، وہ تو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے صحیح قدردان تو، حضرت عیسیٰ کی صحیح عزت کرنے والے تو ہم ہیں، باقی سارے گستاخ۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو ہر دوسرے کو گستاخ بنا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی اور انبیاء کی اصل تعظیم کرنے والے ہم ہیں۔ کیا پتہ کہ وہ تعظیم کر رہے ہیں کہ وہ ان میں اللہ کی صفات پیدا کر رہے ہیں، وہ ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، وہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا، وہ ان کو اللہ کی صفات دے رہے ہیں، عالم الغیب اور کرم کرنا اور بگڑی بنانا اور مشکل کشائی کرنا اور حاجت روائی کرنا، یہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم کہیں جی ہم حضرت حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں ہم ان کو خدائی صفات دے کے ہم نے ان کی خوب عزت، ہم نے ان کا خوب تعظیم کی ہے، یہ کوئی تعظیم نہیں ہے۔ جب ان کو قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ ہمارے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، تو وہ تو دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، یہ سن کر کہ ہمیں کسی نے ہمارے اندر اللہ کی صفات پیدا کر دی، ہمیں کسی نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سورہ احقاف کی آیت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے، جو قیامت تک کسی کی پکار کا جواب نہ دے سکے، جو اس کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ جو اللہ کو پکارنا چھوڑ کر اللہ کے ہی بندوں کو جو اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ اللہ کے بندوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارنا شروع کر دے، اور وہ سمجھے کہ جی وہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتا۔ قبول کرنا تو دور کی بات، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کوئی پکار بھی رہا ہے کہ نہیں، صرف غافل نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان محشر لگے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی بڑی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کی عزت کا اور ان کی اطاعت کا اور ان کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، وہ اس کے منکر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتے ہیں اپنی نافرمانی کرنے والے کو؟ اللہ کی بہت بڑی سزا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دے، یا اس کے برے
اس کا برا عمل وہ اس کو اتنا برا محسوس نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے. اللہ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے. ایک بندہ ظلم کیے جا رہا ہے اور شیطان اس کو یہ مزین کر رہا ہے کہ یہ انسان برا عمل نہیں کر رہا، اچھا عمل کر رہا ہے، یا یہ عمل اتنا برا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کی نحوست کتنی بڑی ہوتی ہے، گناہ اللہ کو کتنا ناپسند ہوتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس گناہ کی جو اصل سزا ہے اللہ کی نظر میں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا دنیا کے اندر محاسبہ شروع کر دیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جو اصل سزا ہے جو اللہ نے آخرت میں دینی ہے، اگر اللہ وہ دنیا میں دینا شروع کر دیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کی پشت پر انسان تو چھوڑیں کوئی جانور بھی باقی نہ بچے. انسان کے اعمال اتنے منحوس ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں انسانوں کے اعمال، لوگ سمجھتے ہیں ہم گناہ کوئی نہیں کر رہے، ان کو اپنے گناہوں کی قباحت کا احساس ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی نحوست وہ اس انسان کو تو چھوڑیں، دیگر انسانوں کو چھوڑیں، اس زمین میں ایک چپایا بھی باقی نہ بچے. اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے گناہ کرنے پر. شرک جب ایک بندہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو شرک سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کا ہر عضو اللہ نے بنایا، جن کو ہر نعمت اللہ نے دی، جن کو ہر صلاحیت اللہ نے دی، جس زمین میں وہ رہتے ہیں وہ زمین اللہ نے بنائی، جس آسمان سے ان پر بارش برستی ہے، اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، وہ آسمان اللہ کا پیدا کرتا ہے، ہر نعمت ان پر اللہ کی طرف سے ہے. یہی انسان جب اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ شروع کر دیں، اور یہی انسان جب اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیں، وہ معاملہ کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور یہی حقیر انسان جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کو گالی نکالنا شروع کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی نکالتا ہے، اور انسان کے لائق نہیں انسان اپنے رب کو گالی نکالے. جب انسان اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتا ہے یہ اللہ کے لیے گالی ہے. جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے، یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس جرم پر آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے، اس جرم پر زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں بربری مٹی کی طرح. یہ اتنا بڑا جرم ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، قریب ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب وہ رحمان کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں. تو یہ جرم چھوٹے نہیں ہیں، جرم بہت بڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سزا کیوں نہیں ملتی ان کی؟ اللہ نے دنیا سزا کے لیے رکھی نہیں ہے. دنیا اصل میں دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے. دنیا کے اندر 100% سزا نہیں ملتی. اللہ نے سزا آخرت میں رکھی ہے، اور آخرت میں وہ کڑی ترین سزا ملے گی. اللہ صرف اس عمل کی نحوست اور قباحت بیان کر رہے ہیں. یہ عمل کتنے برے ہیں جو انسان سر انجام دیتے ہیں، کہ اگر اللہ ان کا مواخذہ، حقیقی مواخذہ کرنا شروع کر دیں، یہ عمل اتنے منحوس، اتنے کبھی ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ شروع کر دیں تو زمین کی پشت پر ایک جانور بھی باقی نہ بچے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول ہے کہ کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی، لیکن ان کا جرم اتنا برا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان کے جرم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، اگر آسمان پھٹ پڑے کوئی چیز باقی بچے گی دنیا کے اندر؟ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. یعنی ان کے اعمال اتنے منحوس ہیں کہ قریب ہے کہ دنیا پوری تباہ ہو جائے. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا ختم کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش ہی نہیں برسائیں گے دنیا میں کیا چیز باقی بچے گی؟ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں قریب ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بند کر دیں اگر اللہ لوگوں کو حقیقی سزا دینا شروع کریں دنیا کے اندر. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کوئی
زیادہ برے نہیں ہیں، ہم کوئی زیادہ برے اعمال نہیں کر رہے، اصل میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ انسان کو اپنے عمل کی پتہ ہونا چاہیے کہ عمل ہمارا کتنا خطرناک ہے، اور قیامت کے دن ان ایکسپیکٹڈلی یہ چیز انسان کے سامنے آئے گی۔ انسان تب کہے گا کہ میرا عمل اتنا برا تھا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسی ایسی سزائیں ان کو نظر آئیں گی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم اتنے گناہ کرتے رہے، ہمیں اس کی اتنی زیادہ سزا ملے گی۔ قیامت کے دن ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کے اندر ان کے جو عمل کی نحوست تھی وہ شیطان نے وہ کم کر دی، شیطان نے ان کے برے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اتنا برا عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں۔ شیطان تو ان کو لوری دیتا رہا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن کس کو؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان زمین بھر کی گناہوں کی لے آئے، اگر اللہ سے رجوع کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ اللہ سے رجوع ہی نہ کرے تو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند بھی کوئی نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ شدید انتقام لینے والے بھی ہیں۔ ان اللہ شدید عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت سخت انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ نے نبی سے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، اس کے لیے جو اللہ کے قریب ہونا چاہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن یہ خبر بھی دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دیں لوگوں کا بما کسبوا، ساتھ اس کے جو لوگوں نے کمائی کی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہ چھوڑے اللہ اس زمین کی پشت پر کوئی چھپایا بھی۔ دابہ سے مراد ہر وہ چیز جو زمین پہ چلے، انسان ہو، حیوان ہو، حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ زمین پر سلامت نہ رہے۔ لیکن اللہ پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ وقت مقررہ سے کیا مراد ہے؟ موت تک یا قیامت تک اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ نے تو اصل میں اس وقت حساب و کتاب لینا ہے، اس وقت اللہ نے سزا دینی ہے، اور انسان غفلت میں بیٹھا ہے کہ میرا تو کوئی برا عمل ہے ہی نہیں، میں تو کوئی زیادہ گناہ کر ہی نہیں رہا۔ انسان کے دل سے اصل میں برائی کی جو نحوست قباحت ہے وہ نکل گئی ہے، اللہ انہیں ڈھیل دیے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب اتارا تھا، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو صرف وہ قوم تو تباہ نہیں ہوتی، اس قوم کے ساتھ وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا، لیکن ان کے اعمال کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ جب ایک بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستی جب پوری تباہ ہوتی ہے، اللہ نیک لوگوں کو پہلے نکال دیتے ہیں، نبی اور نیک لوگوں کو، تو باقی تو پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، اس بستی کے اندر جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قوم لوط کی بستی الٹائی تھی تو جب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان پہ لے کے گئے، تو حضرت قتادہ مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا أَنَّ جِبْرِيلَ أَخَذَ بِعُرْوَةِ الْقَرْيَةِ الْوُسْطَى، ہمیں یہ خبر ملی کہ حضرت جبریل نے وہ جو درمیانی بستی تھی اس کو پکڑ لیا، ثم الوا بها الى السماء، پھر جبریل علیہ السلام اسے آسمان تک لے گئے اس بستی کو، حتی سمع اہل السماء زواغی کلابہم، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کی چیخیں سنی۔ صرف انسان تباہ نہیں ہوتے، ثم دمدم بعضها على بعض، پھر اللہ نے پھر حضرت جبریل نے وہ زمین الٹی کر کے زمین پہ مار دی، برابر کر دیا ان کو سارا، فجعل عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، ثم تبعتہم الحجارہ، پھر اس کے اوپر پتھر برسے تھے۔
قتادہ کہتے ہیں کہ یہ 40 لاکھ لوگ تھے. تو اللہ نے جب ان کو تباہ کیا قوم لوط کو، تو صرف یہ قوم تباہ نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بستیوں کے کتے، اور بعض روایات میں گدھوں کا ذکر بھی ہے، تو یہ جانور بھی ساتھ ہلاک ہو گئے. تو انسان کے اعمال کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر اس کی سزا دیں تو زمین کے اندر کوئی چھپایا ہی باقی نہ بچے. بعض دفعہ انسان تو بڑے گناہ کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، وہ جانوروں میں سے کسی جانور کی دعا قبول کر کے اللہ بارش برسا دیتے ہیں. ورنہ اگر انسان کے اعمال کا اللہ دنیا کے اندر سزا دینا شروع کریں تو شاید زمین آسمان بارش برسانا ہی بند کر دے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں انہیں ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی وقت مقررہ، جب وہ وقت مقررہ وہ مدت آ جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ اپنے بندوں کو تب دیکھ لیں گے، تب اللہ پھر نہیں چھوڑیں گے، پھر اللہ پوری سزا دیں گے. جب مہلت ختم ہو جائے گی، ابھی تو مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی پھر یہ نرمی نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، پھر اللہ نے جو سزا دینی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پوری سزا دیں گے. والعیاذ باللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بالقرآن اهتديت برحمه تحلو الحياة شوقا إلى